ناظرین، اب آپ کو لیے چلتے ہیں کوئٹہ شہر، جہاں ہمارے زیارت سنجاوی کے نمائندے سید عبدالسلام شاہ بخاری نے اپنے ریڈیو پاکستان کے استاد نذیر بازائی سے کوئٹہ گیس کے مسئلے اور اس سخت سردی میں عوام کی پریشانی پر خصوصی گفتگو کی۔ نذیر بازائی ایس ڈی این نیوز کو سراہنے گئی اور کوئٹہ شہر نواں کلی۔ السلام علیکم ناظرین، سونی دھارتی نیوز میں ہوں سلام بخاری۔ ناظرین، آج ہم لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ ہمارے ریڈیو پاکستان کے جو محترم استاد ہے نذیر بازائی صاحب، تو اسے ملنے آئے ہیں اور اس سے کچھ پوچھ لیں گے۔ گیس کا جو بحران ہے یہاں کوئٹہ میں لوگوں کے لیے مشکلات ہے، تو اس بارے میں نذیر صاحب سے پوچھ لیں گے کہ اس کے بارے میں کیا بات وہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں یا کیا معلومات وہ رکھتے ہیں۔ جی نذیر صاحب محترم۔ سب سے پہلے تو سلام بخاری صاحب، سونی دھرتی اور آپ کے جتنے بھی ممبرز ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ رہی بات گیس کی، تو یہاں پہ تقریباً 3 سالوں سے گیس بحران جو ہے نا، وہ شاید میڈیا پہ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، 3 سالوں سے ہم اس اذیت کا سامنا کر رہے ہیں کہ گیس کا پریشر جیسے ہی سردیاں قریب ہوتی ہے اور ٹمپریچر مائنس میں چلا جاتا ہے تو وہ آنکھ مچوری جو ہے نا وہ شروع کر دیتے ہیں، وال بند کر دیتے ہیں، پریشر کم کر دیتے ہیں، بلکہ کئی جگہوں پہ تو لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو یہ اس طرح صورتحال سے ہم سامنا کر رہے ہیں اس صورتحال کا۔ سر جی، ایک بات ہمارے ذہن میں اور بھی آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو زیارت کا علاقہ ہے وہاں پہ زیارت میں تو گیس دیا ہوا ہے۔ یہ جو بقایا غریب لوگ ہیں یا قلعے ہیں، ان کو جو ہے نہ تو یہ صنوبر کے جو جنگلات ہیں، نہ جنگل سے لکڑی دیتے ہیں اور نہ حکومت نے جو ہے وہ گیس دیا ہے۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اس پر اگر کوئی روشنی ڈالے؟ دیکھیں بخاری صاحب، ایک ہوتی ہے دہشت گردی اور ایک ہوتی ہے گیس گردی۔ جی سردیوں میں اس کو ہم نام دے رہے ہیں گیس گردی۔ یہ گیس گردی کر کے ہم لوگوں کو اذیت میں ڈال رہے ہیں، ہم لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو بیمار کرانا چاہتے ہیں، کیونکہ مائنس ٹمپریچر میں جب کوئی ایندھن نہیں ہوتا، کوئی آگ کا انتظام گھر میں نہیں ہوتا، تو ظاہر سی بات ہے تو گھر میں بڑے بچے بیمار یہ سارے موجود ہوتے ہیں۔ تو اس کو میں نے آج سے آپ کے چینل کے توسط سے اس کو نام دیا ہے گیس گردی، اور یہ ہمیں نامنظور ہے۔ ہم نے نوا کے لیے اتحادی کمیٹی جو ہمارا جو موٹو تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنے لوگوں کو احتجاج سے دور رکھیں گے، کیونکہ احتجاج کرنا ہم ان کی بس میں نہیں ہے۔ ہمارے علاقے کے لوگ، آپ کو پتہ ہے، صبح نکلتے ہیں، شام کو جو کچھ کما کر لاتے ہیں اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یار وہ اپنا روزگار جو ہے نا وہ چھوڑ کے کدھری روڈ پہ بیٹھ جائیں۔ یہ 2-3 سال ہمیں ہو گئے کہ ہم اس کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن 17 نومبر کو جو احتجاج ہم نے کیا وہ انتہائی بامر مجبوری ہم نے کیا۔ ہم مجبور ہو گئے، ہم کوئی ایسا نہیں کہ یار ہم کسی کو شو دکھانا چاہتے ہیں یا پاور شو ہم کرنا چاہتے ہیں یا کسی کو بتانا چاہتے ہیں۔ ہم نے لوگوں کو یہ بتایا کہ ہم کتنے مجبور ہیں، کیونکہ جب مجبور ہوتے ہیں تو ہم کثیر تعداد میں نکلتے ہیں۔ جس طرح یہاں پہ کچھ دن پہلے ایک افواہ چلی تھی کہ یار ڈیم ٹوٹ گیا، تو لوگ خوف کی وجہ سے مجبور ہو کر گھروں سے نکل گئے۔ ہم لوگ بھی مجبور تھے، سو بچے، بوڑھے، بیمار ہمارے دھرنے میں، ہمارے احتجاج میں یہ ساری کیٹیگریز شامل تھی۔ تو ہم لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ یار ہم کتنے مجبور ہیں۔ خالی نواں کلی سے تقریباً 20-25 ہزار لوگ جو ہے وہ نکل گئے، جو تاریخ ہے، اور آج تک اس طرح کا احتجاج نہیں ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سیاسی لوگ ہیں یا ہم سیاست کر رہے ہیں یا ہم اللہ نہ کرے کسی پر گنڈا گردی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم کتنے مجبور ہیں۔ ساری دنیا نے دیکھا، کبھی روڈ میں ہم بیٹھے تو مجبوری کی خاطر ہم نکلے، کیونکہ سردی سے اگر ہم نے یہ سوچا تھا کہ بھائی اگر گھر میں ہم سردی سے مریں گے تو روڈ پہ اگر مر جائیں پھر ایک نام بھی ہوگا کہ یار یہ احتجاج کرتے ہوئے سردی سے ٹٹر کے مر گیا۔ تو ان اخبارات کے لیے ہم ایک شہ سرخی کا وہ موقع فراہم کرنا چاہتے تھے کہ جو خبروں کی تلاش میں رہتے ہیں، صرف تلاش میں رہتے ہیں، باقی نکلتے نہیں ہیں، علاقے کی طرف نہیں جاتے ہیں، لوگوں سے نہیں ملتے ہیں۔ جس طرح آپ ہرنائی سے یہاں پہ آئے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اس طرح اگر یہ نکلتے تو پھر لوگوں کے مسائل جو ہے نا وہ کم ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ خدا سے نہیں ڈرتے، نعوذ باللہ لوگ اس مائک سے ڈرتے ہیں، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ جرنیل ہو، چاہے جتنا بھی بڑا آدمی ہو، وہ اس مائک سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ اگر ڈرتے تو مائنس ٹمپریچر میں ہمیں گیس بھی دے دیتے۔
تو بڑی مہربانی ہے نذیر صاحب. محترم ناظرین، یہ تھے ہمارے ریڈیو پاکستان کے محترم استاد جو خاص طور پر ہمارے استاد ہیں. تو ابھی میں سلام بخاری آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.